مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ضروری اور ایک اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اندر اور بیچ میں نے بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہے کہ جو ماہ رمضان سٹارٹ ہوا اپریل میں اور مئی کے اندر آ رہا ہے، اس نے تمام برجوں کے اوپر بہت ہی برے اور اچھے اثرات ڈالے ہیں۔ برے زیادہ ہیں اثرات، خاص طور پر کاروباری لوگوں کے لیے تو برے زیادہ ہیں، اچھے اثرات کم ہیں۔ تو آپ کا سٹار کے مطابق آپ کی پڑھائی، آپ کا صدقہ، آپ کا نقش، آپ کے اگر جادو ٹونا ہے یا کوئی پرابلم ہے، آپ نے کس طرح اس کی پہچان خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے، گھریلو معاملات کے اندر جو معاملات ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو وہ معلومات آپ کو نہیں مل سکے گی اور نہ اچھے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مہینے زیادہ، یہ جو مہینہ ہے مئی کا مہینہ، اس میں زیادہ تر لوگوں کے حالات برے ہیں، تو آپ کو بہت غور سے اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر یہ کرنا پڑے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لبرا یعنی میزان کے بارے میں۔ 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک پیدا ہونے والے لوگوں کا برج لبرا یعنی میزان ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کاروباری حضرات۔ تو بزنس مین جو لوگ ہیں، آپ کا ابھی اس وقت بزنس جو ہے اتنا اچھا نہیں رہے گا۔ عید سے پہلے آخری یعنی کہ عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں بہتر ہو سکتا ہے اور اس کے بعد کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو نقصان کے خدشات ہیں مگر اتنے زیادہ نہیں ہیں، نارمل رہے گا اوورال، تو گزارا چلتا رہے گا۔ نوکری والے جو لوگ ہیں میرے بہن بھائی، آپ کی نوکری کے معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ آپ کی کولیگز کے ساتھ اور آپ کے باسز کے ساتھ آپ کی جو بانڈنگ ہے وہ بہت اعلیٰ رہے گی۔ بس آپ کو غصہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے، اس سے ذرا تھوڑا بہت پرہیز کریے گا۔ جو میرے بہن بھائی بے روزگار ہیں، اگر آپ جو میں نے بتایا ہے عمل آخر میں، آپ کے ستارے کی پڑھائی، نقش اور اپنا صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے اندر ہی آپ کو نوکری ملنے کے چانسز ہیں۔ اگر نہ بھی ملے تو آپ کی بات پکی ہو جائے گی اگر آپ پوری محنت کے ساتھ یہ چیز کریں تو۔ اب آ جاتے ہیں میرے وہ بہن بھائی جو بے اولاد ہیں۔ تو بھائی 12 کے 12 برجوں کے لیے اس وقت یہ 3 مہینے بے اولادی کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے اندر اپنا علاج کروائیں اگر کوئی مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ نہیں ہے، رپورٹوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو دوسری پرابلم جو ہے، اگر آپ کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو آپ وہ دیکھیں، اس کا علاج کروائیں۔ رمضان آپ کے علاج کے لیے بہت بہتر ہے، بہترین ہے۔ آپ اپنا علاج کروائیں اور اگلے 2 مہینے میں آپ کا انشاءاللہ تعالی حمل کنسیو ضرور ہوگا۔ دونوں مہینے بہت اعلیٰ ہیں اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں میرے وہ چھوٹے بہن بھائی جو لو کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے لو کے معاملات کافی بگڑیں گے، خراب ہوں گے، کسی تیسرے کی وجہ سے آپ کے معاملات میں بگاڑ آئے گا۔ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، اور نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ شوخیاں بہت زیادہ مارتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو اب آ جاتے ہیں جو میرے بہن بھائی بچے چھوٹے شادی کے انتظار میں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو رمضان کے دوران اگر آپ کے بندش کا مسئلہ نہیں، کوئی اور پرابلم نہیں، تو رمضان میں رشتہ داروں کی طرف سے رشتہ مانگا جا سکتا ہے، رشتہ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ انہی دنوں میں جب میری ویڈیو دیکھیں آپ لازمی اپنی سٹار کی پڑھائی وغیرہ کریں، اور رمضان کے بعد تو آپ کے چانسز رشتہ کے اور کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، اور جو میں نے پڑھائی بتائی ہے، جو نقش بتایا ہے اور جو صدقہ بتایا ہے، وہ آپ کو ویڈیو دیکھتے ہی کر لینا چاہیے تاکہ آپ کے ستارے کی منحوست ختم ہو سکے۔ اس کے بغیر آپ کے چانسز بہت کم ہیں، وہ آپ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی شادی کے اندر جو اس برج والے ہیں، ان کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ تر لوگ ہیں، ان کے رشتے ہونے کے چانسز ہیں رشتہ داروں کے اندر۔ رشتہ مانگا جا سکتا ہے، رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ تو بھائی سب سے پہلے یہاں پر بتا دوں، ایک چیز جو آج کل کے دنوں کے اندر سب کے ساتھ ہوگی، وہ ہوگی لڑائی میاں بیوی کی، خاص طور پہ بیویاں لڑیں گی، وہ ہوں گے عید کے خرچے کے معاملے۔ اس کا برج سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہم کیجئے گا، نہ یہ سوچئے گا کہ آپ کے برج کی لڑائی ہے، یہ میرے بھائی سب کے گھروں میں ہونی ہے،
ٹھیک ہے. تو اگر آپ پیسے وغیرہ دیں گے تو وہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اوور آل آپ کی جو لائف ہے بہت اچھی رہے گی. عید بہت اعلیٰ گزرے گی آپ کی. آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات تھوڑے بہت بگڑیں گے مگر عید سے پہلے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اوور آل آپ کی عید اچھی گزرے گی. جی تو جو اب میں بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں اس کو برائے مہربانی بہت غور سے سنیے گا اور بہت غور سے سمجھیے گا. یہ آپ کی پوری لائف کے اوپر جو ہے اثر ڈالے گی. اگر آپ یہ چیز نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سٹارز کی ویڈیو دیکھنے کی یا ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کی کہ جس سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں یا یہ پڑھ لیں تو یہ ہوگا, یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا. تھوڑی سی یہ بات میں لمبی کروں گا مگر اچھے سے سمجھاؤں گا کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی بات ہے. تو برائے مہربانی بڑے اچھے سے اس کو سمجھ لیں. اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی سٹار کی پڑھائی کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ, نظر بد کا مسئلہ یا کسی طرح کی بندش کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کا میں آپ کو بڑا آسان اور بہترین عمل بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی. اس نقش کی تصویر کو آپ اچھے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ نقش آپ نے پینسل سے یعنی پوائنٹر سے لکھ لینا ہے. ہر طرح کی اجازت ہے, آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے اس نقش کو پوائنٹر سے لکھ لینا ہے اور رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے ایک برتن کے اندر, پانی کے اندر. صبح آپ نے فجر سے پہلے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پوائنٹر سے لکھے ہوئے جو ہوتے ہیں نقش, ان کی جو سیاہی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے. تو یہ اس کا کاغذ جو ہے سفید ہو چکا ہوگا, سیاہی جو ہے پانی میں گھل چکی ہوگی. برائے مہربانی اپنے کاغذ نکال کر کہیں پھینکنا نہیں, بے حرمتی ہوتی ہے. کسی دیوار میں یا کسی جگہ پر رکھ دینا ہے اور جو پانی بچے گا اس سے آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے. آٹا گوندھ کر آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں. اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر تو آپ عورت ہیں جو یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ مرد ہیں اور یہ سن رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت یعنی کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی, ٹھیک ہے, ان کے سر سے وارنا ہے. اگر دونوں موجود ہیں الحمدللہ, والدہ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے, تو دونوں کے سر سے 7 بار وار کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے. اگر بیوی ہے تو اس کے سر سے, اگر بیوی نہیں ہے, آپ کنوارے ہیں اور آپ کی والدہ ہے تو ان کے سر سے اور اپنے سر سے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ گولیاں بنانے کے بعد وار لینا ہے اور وار کر آپ نے اپنے چھت کے اوپر, یاد رہے اپنے صرف چھت کے اوپر, کسی باہر جگہ پر نہیں, اپنے چھت پر وہ گولیاں پھینک دینی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ٹائم پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی وہ گولیاں جو آپ نے پھینکی تھی اگر تو وہ کھا لی جائیں, پرندے آ کر کھا لیتے ہیں, تو پھر آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بے فکر ہو کر جو میں سٹار کی پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ کریں اور اس کا صدقہ دیں اور نقش منگوا کر یا اپنے خود لکھ کر آپ استعمال کریں, آپ کو بہت افاقہ ہوگا. اور اگر گولیاں نہیں کھائیں جاتی تو پھر 100% آپ پر جادو کا عمل ہے یا نظر بد ہے یا بندش ہے, تو پھر آپ پہلے اپنا علاج کریں جادو کا اور پھر آپ یہ عمل کریں, تو آپ کو پھر یہ چیز کا افاقہ ہوگا. اب یہاں پر میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں. عورت کے سر سے آپ نے کیوں وارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے نصیب میں صرف اور صرف اولاد لکھی ہے. گھر کی خوشی, گھر کی ہر ایک چیز, دولت, ہر ایک چیز اللہ کی ذات نے عورت کے نصیب میں لکھی ہے. تو جب کوئی بندہ جادو ٹونا کسی پر کرتا ہے تو وہ مرد پر نہیں کرتا, وہ اس گھر کی عورت پر کرتا ہے. اس کی وجہ سے وہ عورت بیمار بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ہی وجہ سے گھر میں دولت نہیں آتی, پیسہ نہیں آتا, جس کی وجہ سے وہ سارے گھر کے نظام کو بگاڑ لیتے ہیں. یعنی کہ ایک ایک بندے کے اوپر جادو کرنے کے بجائے وہ گھر کی بڑی عورت پر جادو کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے تمام گھر کے اوپر پھیل جاتا ہے. یعنی کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی روحانی ایک تعلق رکھتی ہے اولاد کے ساتھ اور مرد کے نصیب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, تو یہ اس وجہ سے وہاں پر کیا جاتا ہے. دوسری بات, آپ نے صدقہ اوپر دیا, اب صدقہ نہیں کھایا گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ ایک عمل یہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا عمل جو سب سے اہم کیا جاتا ہے وہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے صدقے کو باندھ دیا جاتا ہے. وہ جانور صدقہ نہیں کھاتے. اگر جانور صدقہ کھا لیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا تو صدقہ چلا گیا, اور صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے, جادو ٹونے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جادو ٹونے کی کوئی اوقات نہیں رہتی صدقے, اگر آپ کا صدقہ کھا لیا جائے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا صدقہ باندھا گیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے. اگر نہ کھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے. ریزن آپ کو میں نے بتا دیا, اور صدقہ کیوں نہیں کھایا گیا اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو پہلے آپ نے اپنی اس چیز کو دیکھنا ہے, اپنا علاج کروانا ہے اگر آپ کا نہ کھایا جائے تو. پھر آپ نے یہ جو میں عمل یعنی جو پڑھائی بتاؤں گا, اس کے بعد جو نقش بتا رہا ہوں اور صدقہ بتا رہا ہوں, پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, لائف جو آپ کی زندگی ہے وہ کایا پلٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو. مگر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے پہلے یہ عمل کریں, پھر آپ جو ہے اپنے پڑھائی کی طرف آئیں. تو چلیں ہم اپنی پڑھائی کی بارے میں بات کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے. فرض پڑھنے کے بعد دعا سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 11 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 221 بار یا احدو یا غنی. میں نے تصویر اس لیے لگائی ہوتی ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ لیں. 11 بار درود ابراہیمی پہلے, 11 بار درود ابراہیمی بعد میں, یا احدو یا غنی یا احدو یا غنی, اس طرح 221 بار آپ پڑھیں گے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھیں گے, اور پھر آپ دعا کریں گے. آپ کا صدقہ کالا کپڑا ہے. آپ نے کالا کپڑا, بہتر تو یہ ہے کہ آپ دوپٹہ لیں کوئی کالے رنگ کا, کیونکہ وہ ہر رنگ کے ساتھ پہنا جا سکتا ہے, عورتیں آرام سے لے لیتی ہیں. تو دوپٹہ لے کالے رنگ کا, اس کو اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی کو صدقے میں وہ دوپٹہ دے. ٹھیک ہے, آپ کا 3 مہینے کا نقش یہ ہے. اوپر کالا حصہ آپ نے پینسل سے لکھنا ہے, نیچے والا جو لال سا حصہ ہے پیلا سا, اس کو آپ نے زعفران سے لکھنا ہے. اگر آپ یہ لکھ لیں, ٹھیک ہے, نہ لکھ سکے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں, مجھ سے بھی آپ یہ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتا دوں کہ نقش کا کوئی ہدیہ نہیں ہے, صرف آپ کا TCS کا خرچہ آئے گا جو آپ کو دینا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو, آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو, تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اسی ویڈیو کے نیچے آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ مجھے سینڈ کریں. انشاءاللہ تعالی میں اپنے علم کے مطابق اس کا آپ کو جواب دے دوں گا. اگر آپ کو کوئی جادو ٹونے کی پرابلم ہو, کوئی جسمانی مسئلہ ہو, تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.